یہ بہت بھائی اس سے پتا چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا ایک اصول یہ بھی یاد رکھو, بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہا ہے نا لڈو کھیلتے ہوئے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے کوٹ ادھر سے یوں کر دیا, چھکا چوکا آیا ہوا تھا چھکا کر دیا اس کو, تو تم بے ایمانی کر رہے ہو, تو تمہارا ایمان نہیں ہے. آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتوا نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے, ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا, یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے, یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے, یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے, یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے, اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے, انکار ہی لازم آ رہا ہے, گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے, زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا, ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی, ان کی وہ کہتی, میں خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے, آپ اس کو نہیں کرنے دو. اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے, نہ کرنے دو اس کو. بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا, اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں, بندوقیں یہاں بٹھا اٹھا کرو, ٹھیک ہے نا, وہ تو میرا ہیڈک ہے نا, وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ, جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو, ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے, تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو. یہ ہوتا ہے سارے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو, اس سے آپ کافر نہیں ہوگی. کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا بھی ہو جائے. پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. عورت صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو, پہلی زوجہ کتنی نیک تھی, مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ, اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو, اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو, تو بھائی اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ کیا ہو رہا ہے, پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے, مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے, بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں, غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں, یہ میرے ساتھ ٹینشن, یہ میرے ساتھ مسئلہ, یہ میرے ساتھ مسئلہ, پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا, کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا, وہ ہے کبریائی, استغنا. اس سے لڑ کے, اسے برا بلا کہہ کے, اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے میں یوں کروں گا, دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں. باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں, میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دے. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولے بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے, یہ پلاٹ تیرے نام کر دیے, میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے, جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے, اللہ پہ اعتراضات کر کے, اسلام کو برا بلا کہہ کے, اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے, اس طرح سے واویلا کر کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے, تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا, اس سے بڑی سزا, اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی, مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں, تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا, مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو, مجھے نہیں چاہیے, ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو, وہ پھر بھی وہ کہے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں, لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے.
अल्लाह का ये उसूल नहीं। अल्लाह कहेगा भाई तू क्या समझता है, मैं तुझे और आग में डालूंगा। तू दुनिया की टेंशनों से तू चाहता था ये नाकाम इश्क हो गया, इश्क नाकाम हो गया और ये हो गया तेरे साथ और ये हो गया और तू जॉबलेस हो गया और घर से महंगाई और गुर्बत के ताने पड़ रहे हैं तेरे को और बेरोजगारी के ताने मिल रहे हैं और मुआशरे में तेरी इज्जत नहीं हो रही और अब आके तू क्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। तो तू ये समझ लेगा कि मैं तेरे पे तरस खा के तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खुदकुशी की, जिस तरह से अपने आप को हलाक किया है ना, तो कयामत तक बरज़ख की जिंदगी में उसी तरह से अपने आप को हलाक करके मारता रहेगा। अल्लाह कहेगा ये जहर पी के मरा था ना, जिंदगी देगा अल्लाह बरज़ख में और कहेगा ये जहर की बोतल पी दोबारा, और उसी तरह तेरी आंतें कटेंगी। जिस तरह अपने आप को मारा होगा बरज़ख में, कयामत तक उसी तरह अपने आप को मारता रहेगा वो। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हम वावेला करके अल्लाह को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं, हम जबरदस्ती करके अल्लाह को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाज लोग गमों से परेशान होकर गुनाह करना शुरू कर देते हैं, समझते हैं कि यार मेरा तो हक बनता है, मैं तो सुट्टा लगाऊंगा, मैं तो टेंशन में आया हुआ हूं, मैं तो शराब पीऊंगा, मेरे साथ ये हो रहा है तो मेरा तो भाई आप पियोगे तो ये ना समझो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा कि जी आपको एक गम आया था, उस गम में आपने चूंकि शराब शुरू की है टेंशन खत्म करने के लिए, तो अब अल्लाह को तरस आएगा। नहीं, इस पे शराब क्या हो गई है, माफ हो गई है। ये बेचारा इसका क्या बनता था, राइट बनता था, इसको तकलीफें इतनी दी है। ऐसा नहीं होगा भाई, इस खुशफहमी में मुब्तला मत होना। ये उसूल है, अल्लाह का कानून है, ये कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। अल्लाह को झुकने वाला बंदा पसंद है। जो अल्लाह बनाना चाहते हैं ना अपनी मखलूक को, वो क्या बनाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं, बुरा सलूक करूं, तुम बंदे हो, बंदे बन के रहो, ठीक है ना, क्या रहो, तुमने बस दुआ ही मांगनी है, अल्लाह ये सब मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक कर दे। मैं ठीक करूं ना करूं, तुमने सारी उम्र क्या करना है, बस यही मांगना है कि अल्लाह ठीक कर दे, अल्लाह मोहताज है, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह ये भी ठीक हो जाए, अल्लाह बेरोजगार हूं रोजगार दिला दे, मेरी मर्जी रोजगार दूं या नहीं दूं, नहीं भी दूं तुमने यही कहना है अल्लाह दिला दे। सारी जिंदगी इसी दुआ में गुजारनी है तुमने, चाहे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूं चाहे तुम्हारी दुआ कबूल ना करूं, क्योंकि तुम बंदे हो, मैं खुदा हूं। खुदा तुम थोड़ी हो, तुम्हारी थोड़ी चलेगी जमीन पे। बहुत से लोग ये फॉल्ट है, दुआएं नहीं कबूल हो रही, तभी तो वजीफों की तरफ जाते हैं। औलाद नहीं हो रही, कोई वजीफा बता दे, भाई दुआ मांग ले, औलाद कह रहे दुआ तो मांग के देख लिया है, वो तो हो ही नहीं रही, तो कोई टेक्निकल तरीका हो औलाद का, से कैसे हो जाएगी भाई, टेक्निकल तरीके तो नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, कितना बड़ा गम लगा ना आपको। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, तो अल्लाह से आपने दुआ मांगी, वजीफा नहीं पढ़ा है। वजीफे पढ़ना भी जायज है, अगर कोई कुरान आयते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो असल जो इस्लाम की रूह है वो क्या है, दुआ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। देखो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हमारा जो मिजाज है ना वो क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम कई साल अपनी कौम को तबलीग करते रहे हैं, कौम बाज बोलो नहीं आई। हजरत यूनुस को यकीन हो गया इस कौम पे अजाब आने वाला है, तो आपने अल्लाह से नहीं पूछा, इसलिए कि आपका ख्याल था भाई ये अजाब तो आएगा, तो मैं अल्लाह के खौफ से अब बस्ती को पहले छोड़ देता हूं। मैं आपसे ये इज्तिहादी खता हुई, ये इज्तिहादी खता हुई कि भाई अल्लाह की परमिशन के बगैर आपने कौम को क्यों छोड़ा। हालांकि इस इज्तिहादी गलती के पीछे जो इसकी बेस थी वो बेस बहुत अच्छी थी, वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह की खशियत। अल्लाह के अजाब से भागना ये तो हुक्म है ना, फंटर बनने की थोड़ी इजाजत है कि जहां अजाब आ रहा है तो खड़े रहो वहां देखो, ऐसा थोड़ी है। कौम लूत पर जब अजाब आया तो जो अहले ईमान थे उनको हुक्म था पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, इस अजाब को देखने की भी इजाजत नहीं, डरो इससे भागो। जब कौम आद कौम समूद की बस्तियों से नबी गुजरते थे तो चेहरे पे कपड़ा डाल के जल्दी अपनी रफ्तार बढ़ाते थे, भाई ये इस अजाब को अपनी आंखों से भी ना देखो, खौफ पैदा होता है इससे। तो इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा होते थे, तो अल्लाह के अजाब से तो दूर भागने का हुक्म है। तो अब यहां क्या है कि क्या बात चल रही थी यार, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के अजाब के डर से अपनी कौम को छोड़कर निकल गए। ये बेस बिल्कुल ठीक है भाई, जब अल्लाह का वादा भी यही है कि जो कौम ईमान नहीं लेकर आएगी तो मैं उसको तबाह कर दूंगा, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि भाई यहां से निकल जाओ। जब बैठे हैं किश्ती में, किश्ती डूबने लगी, तो मल्ला ने कहा भाई वजन किश्ती में ज्यादा है, एक आदमी को नीचे उतरना पड़ेगा वरना सब डूब जाएंगे। कौन उतरेगा भाई, कुरानंदाजी होनी चाहिए। कुरानंदाजी में नाम किसका आया, यूनुस अलैहिस्सलाम। तो बताओ हम होते
ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں. اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو, میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول, اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے, پیسے سارے وہ کما رہے ہیں, نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے, اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی, پولیس والے پکڑ کے لے گئے, کسی کیس میں بند کر دیا, تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا, ایک آدمی حج کرنے گیا, لٹ گیا وہاں پہ نا جیب پتروں نے, تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں, تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس, سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے ہیں اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا, اپنا تن من دھن لگا دیا, نہ کاروبار کی طرف توجہ, نہ کوئی پیسے کمانے, جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں ایک وقت گزارا, کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا, بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ تو تیرے خوف سے نکلا میں, جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں, اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے بھی کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا, ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے, اور بالکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے اپنے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے؟ تیرے ذمہ ہے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ آزمائش میں ڈال دے گی کشتی کلٹی ہو رہی ہے, اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے, سارے بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی. تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا, ان لوگوں نے ڈال دیا بھائی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے, کہیں تیرتے رہیں گے, کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے, یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی, جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے, جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت, سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنا خوف, ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے سمندر کا, اپنا ایک خوف ہے بھائی, کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا, جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, اندھیرے میں بہت, کیونکہ فنادا فی الظلمات, فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا, اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے, یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا, اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے, ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے, اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا, بیگم کنٹرول میں نہیں ہے, اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی, پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا
کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. تو مجھے خود بتا رہا تھا, کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار, پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا اللہ جانے. اب یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے بتاؤ, اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا, ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے, ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے, تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں اس میں گردن ڈالنے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں, کتنی بڑی بڑی آزمائش, مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نکلتی ہے. ذرا بھی شکایت, کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی, ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو گیا, میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا, میرے ساتھ یہ ناانصافی, یہ نہیں ہوتا. یہ اصول, یہ قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے. یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے, اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں, اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے, ایسا پیغمبر ہے, کتنی آزمائشوں میں ڈالا, زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا, ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے, تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات, اندھیروں میں کیا پکارا, لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے, میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین, میں ہی غلط ہوں, تو غلط نہیں ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں شاید یہ اس لیے ہو رہا ہوں میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے, مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں, کوئی اپنی مسٹیک تلاش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو غلط کہیں. لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم تھوڑی ہے, میری غلطی ہے, میں غلط ہوں. کیا اللہ کی رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ, قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے, میں غلط, میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت